الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مشرکین کی اولاد کا کیا بنے گا؟ وہ بچے جو کفار کے گھر پیدا ہوتے ہیں، مشرکین کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور بچپنے میں ہی مر جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم علی فطرہ، کہ وہ دین فطرت پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین پہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین آگے چل کے اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں، یہودی بنا لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مشرکین کے گناہ، کفار کا کفر اپنی جگہ پہ، لیکن اولاد، ان کے بچے اس کا خمیازہ نہیں بھگتیں گے۔ ہاں، نیکی کا اثر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پہنچا دیتے، برائی کا نہیں پہنچاتے، نیکی کا پہنچا دیتے۔ جیسے اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں جب تک کہ برائی کر نہ لے، اور جب برائی کر لے تو ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر کوئی شخص بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایک بھلائی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا اجر لکھ دیا جاتا ہے، 10 بھلائیاں اسی عمل کی لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص برائی کرتا ہے، بری زندگی گزارتا ہے، تو اس کا اثر، اس کا حساب کتاب میں اولاد پہ کوئی اثر نہیں ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص نیک ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے، تو آئندہ اس کی اولاد میں اس کا اثر باقی رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم آگے چل کے سورہ کہف میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو اور ایک ولی کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ دیوار بناؤ اور اجر بھی نہ لو، دیوار بناؤ اور کوئی مزدوری بھی نہیں لینی۔ دیوار بناتے ہیں، مزدوری بھی نہیں لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ سارا دن کام کیا، بستی والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، مزدوری بھی نہیں ملی۔ تو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا، 2 بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا۔ ہم اس خزانے کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تم سے دیوار بنوا دی۔ اور کیوں محفوظ رکھنا چاہتے تھے؟ ان بچوں پہ اللہ تعالیٰ کیوں انعام فرمانا چاہتے تھے؟ فرمائے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی تھا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ 3/4 پشت میں تھا، وہ جس کا لحاظ کیا جا رہا تھا کہ وہ نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ فرماتے ہوئے ان کے بچوں کا خزانہ محفوظ فرمانا چاہتے تھے، اور ایک نبی کو اور ایک ولی کو بطور مزدور کے کھڑا کر دیا۔ تو برائی تو بچوں تک، حساب کی حد تک نہیں جاتی، لیکن بھلائی یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ آگے کو پہنچا دیتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ کفار نے ایام مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اور طرح سے پریشان کیا، وہاں ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ حضور سے یوں کہا کہ ہم آپ کو حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ اگر آپ حجر اسود کے استلام کرتے ہیں تو پھر ہمارے بتوں کا بھی استلام کریں، یہ پتھر کو ہاتھ ہی تو لگانا ہے۔ آپ اگر اس پتھر کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو یہ پتھر لات کا ہے، یہ پتھر حبل کا ہے، یہ پتھر عزا کا ہے، ان کو بھی ہاتھ لگا لیں، جیسے اس پتھر کو ہاتھ لگائے ویسے اس پتھر کو ہاتھ لگا لیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم دل تھے، آپ سوچ میں پڑ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ۔ یہ تو اس قرآن سے کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، آپ کو فتنے میں ڈالنے والے تھے، ان کے ساتھ کوئی صلح صفائی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہو سکتا کہ اتنا سا ہم ان کے دین کی طرف بڑھائیں تو یہ آ جائیں، نہیں صحیح ہوگا، اصول کی بات ہے۔ وہ طائف والے آئے نا حضور کی خدمت میں، اسلام قبول کرنے آئے، دیکھیے شرائط کیا پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن کچھ شرائط ہیں۔ اپنے کیا شرائط؟ ایک تو نماز نہیں پڑھیں گے، ایک زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک جہاد نہیں کریں گے، اور ایک بت نہیں توڑیں گے۔ اب ذرا دیکھیے یہ لاڈ پیار کون کر رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے پتھر مارے تھے، لیکن حضور ان کی بھی بات سن رہے ہیں۔ تو شرائط کی بات ہوئی، آپ نے کہا بھی بات یہ ہے کہ وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، تو نماز پہ تو کوئی بات نہیں ہو، وہ تو پڑھنی پڑے گی۔ ہاں بتوں کی بات ہے، نہ توڑو، ہم توڑ دیں گے، تم نہ توڑو ہم توڑ دیں گے۔ مان گئے، چلیے جناب ہم توڑنے سے روکیں گے نہیں، لیکن ہم خود نہیں توڑیں گے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے جی، اچھا بھائی نہ دو۔ جہاد بھی نہیں کریں گے بھائی، اچھا بھی نہ کرو۔ اب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ نے زکوٰۃ معاف کر دی؟ آپ نے جہاد معاف کر دیا؟ آپ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ ان کو اجازت دے دی؟ آپ نے فرمایا ان کو ایک مرتبہ نماز تو پڑھنے دو، ایک مرتبہ ان کو نماز تو پڑھ لینے دو، یہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور جب تم جہاد میں نکلو گے تمہارے ساتھ جہاد پہ بھی نکلیں گے۔ میں نے صرف ان کو ضد کرنے کی مہلت دی ہے، جب یہ نماز پڑھ لیں گے تو پورے دین کی طرف آ جائیں گے۔ اور یہی ہوا، رخصتیں انہوں نے مانگی، حضور نے بظاہر ان کو رخصت دے دی، لیکن جب زکوٰۃ دینے کے وقت آیا تو سب نے دی، جہاد کرنے کے وقت آیا تو سب نے پھر جہاد کیا، پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے تھے کہ وہ صاحب شریعت تھے، وہ شارع علیہ السلام تھے۔ آج کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیٹھ کے سودے بازی کرتا رہے۔ اور یہ بھی اس لیے کہ آگے ہم سورہ کہف میں جا کے پڑھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی یوں لگتا ہے کہ آپ اپنی جان گھلا دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ، اور اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور آگے سورہ طٰہٰ میں آپ چل کے پڑھیں گے، فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ
مشقت میں پڑ جائیں اور اپنے دل کو روگ لگا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سفید ہونے لگے، بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قد تشیبت، آپ تو بوڑھے ہونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان سورتوں میں قیامت کا ذکر ہے اور یہ سب باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے ایمان، ہماری ہدایت اور ہمارے دوزخ سے بچنے کی حرص تھی، اس لیے بعض دفعے وہ یعنی ایسی شکل میں ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم آ جاتا تھا کہ یا ایھا المزمل، اے کملی میں لپٹنے والے۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ دین کی دعوت دیتے اور جواب ہر طرف سے منفی میں آتا تو آپ پریشان ہو کے کملی اوڑھ کے بکل مار کے بیٹھ جاتے تھے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضور کی اس کیفیت پہ رحم آیا اور نام ہی کملی کی بکل مارنے والا رکھ دیا، ایھا المزمل، ایک جگہ ایھا المدثر کہا، لیکن اشارہ اسی طرف ہے کہ ہمارے غم میں تم گھلے چلے جا رہے ہو، تمہارا کام تو صرف دین کی دعوت دینا ہے، اس کے بعد کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ محکمہ تو ہمارا ہے۔ ابو طالب کو جو چچا تھے، محبوب چچا تھے، سمجھاتے رہے کہ چچا میرے کان میں ہی کلمہ کہہ دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جھگڑا تو کر لوں۔ حضرت ابو طالب حضور کے انتہائی محبوب چچا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور حضور کو بہت دکھ ہوا، اور یہ آیات نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو جس کو چاہے ہدایت دے دے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔